السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ہم اس مجلس میں اعتکاف کے کچھ مسائل اور احکام کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی لغت میں ٹھہرنا، جمے رہنا اور کسی مقام پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ شرعی اعتکاف بھی اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خصوصی طریقے پر مسجد میں ٹھہر جانا۔ اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر مسجد کے کسی کونے میں رہ جائے، سب سے الگ تھلگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، اس کو دھیان میں رکھے، اس کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہے، اس کے دربار میں توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر روئے، اس کی رضا اور قرب چاہے، اور اس حال میں کہ اس کے دن گزرے اور اس کی راتیں بسر ہوں۔ ظاہر ہے اس کام کے لیے رمضان المبارک اور خاص کر اس کے آخری عشرے سے بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے، اسی لیے اعتکاف کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حتیٰ کہ اپنے عمر عزیز کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ کا انتقال ہوا اسی سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ابن خزیمہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ان آیتوں اور حدیثوں اور اسی طرح کی دیگر نصوص کی روشنی میں مرد و عورت ہر ایک کے لیے اعتکاف سنت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کے آخری عشرے کی یہ ایک تاکیدی سنت ہے تو شاید بے جان نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ رمضان کے 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ یہ ترمذی کی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کم از کم 1 عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اس لیے افضل و بہتر یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دن کے اعتکاف سے کم کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے حالات ساتھ نہ دیتے ہوں تو وہ 7 دن، 5 دن یا صرف 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت کا اعتکاف 10 دن کا ہی ہے۔ اعتکاف میں کیا شرطیں ہیں؟ اعتکاف میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط عاقل ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، کیونکہ پاگل کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس کے لیے نیت کی جائے، بغیر نیت کے اعتکاف صحیح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نیت زبان سے نہیں بلکہ دل میں ہونا چاہیے۔ نمبر
4، تمیز ہو، غیر ممیز بچوں کا اعتکاف صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یعنی عورتیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی، اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ نمبر 6، طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے، اگر کوئی عورت حیض و نفاس والی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ شوہر نمبر 7، شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، بہت سے علماء کے نزدیک بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اعتکاف بیٹھنے والا ہر حال میں روزے سے رہے گا۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ جس دن اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس دن کی رات آنے سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلا جائے، البتہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں 21ویں کی صبح کو داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیتی جس میں آپ صبح کی نماز کے بعد داخل ہو جاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ اس حدیث میں خیمہ لگانے کا تذکرہ ملتا ہے، اسی لیے اعتکاف والوں کو پردہ لگایا جاتا ہے تاکہ ایک سوئی باقی رہے اور تنہائی انہیں اچھی طرح میسر ہو جائے۔ اعتکاف سے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف سے باہر آنے کا ایک وقت جواز کا ہے اور دوسرا وقت مستحباب کا ہے، یعنی مستحب ہے۔ جواز کا وقت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے تو شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم کر دے اور اپنے گھر کو واپس آ جائے، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستحب وقت یہ ہے کہ عید کی صبح اپنے اعتکاف سے سیدھے نکل کر عیدگاہ چلا جائے۔ بعض صحابہ و تابعین کا عمل یہی رہا ہے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بعض اہل علم کو دیکھا کہ جب وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تو اپنے گھر عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہی جاتے تھے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ اعتکاف کے منافی کیا کام ہیں، یعنی کون سے کام ہیں جو اعتکاف میں نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر بالکل نہ نکلنے، عورت سے صحبت نہ کریں، قصداً منی خارج نہ کریں، ان تمام امور سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ مسجد سے نکل جانا، عورت سے صحبت کرنا، قصداً ارادے سے منی نکالنا، ان تمام چیزوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو حیض و نفاس کا خون آ جائے تو بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت توڑے تو بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور ہر وہ کام جو شرع کی نظر میں منع ہے وہ اعتکاف کے بھی منافی ہے، جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو یہ چیزیں اعتکاف کی بالکل منافی ہیں۔ ہر وہ کام جو عبادت کی منافی ہے، جیسے خرید فروخت میں مشغولیت، بلا وجہ کی گپ شپ، یہ بھی حالت اعتکاف کی منافی ہے۔ ان امور سے اعتکاف باطل تو نہیں ہوتا، البتہ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بعض وہ عبادتیں جو فرض عین نہیں ہیں، جیسے مریض کی زیارت کرنا، عیادت کرنا، نماز جنازہ اور دفن وغیرہ میں بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ سامعین، اعتکاف میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کون سے امور جائز ہیں؟ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے اعتکاف کی حالت میں، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، کٹنگ بنوانا، اگر جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو اس میں شریک ہونا، بالوں میں تیل اور کنگھی کرنا،
اپنے اہل خانہ سے مختصر بات کرنا اور بعض گھریلو مسائل پر بھی گفتگو کرنا، خرید و فروخت سے متعلق بعض ضروری ہدایت دینا، زیارت کرنے والوں سے خرید پوچھنا، البتہ دیر تک گپ شپ مشغول ہونا مناسب نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کے اعتکاف کے مسائل کو جان کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔